السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل نور ہدایت پر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی بہن حافظ صبیحہ تنویر، اور آج ایک ایسا قصہ لے کر آئی ہوں جو دل کو ہلا دینے والا ہے، جو ہر ماں باپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ موت کے وقت انسان کو کیا یاد رہتا ہے اور کون سی چیزیں اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی عارضی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑ کر قبر کی اندھیری مٹی میں اترنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا دل کس چیز کے لیے تڑپے گا؟ ہم نے جس مال و دولت کو ساری عمر جمع کیا، جس بنگلے اور گاڑی پر ناز کیا، جن دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارا، کیا وہ آخری لمحوں میں کام آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور لوگ اس کے آس پاس جمع تھے، رشتہ دار اور عزیز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب انتظار کر رہے تھے کہ کب اس کی روح پرواز کر جائے۔ اچانک اللہ نے اس شخص کو بولنے کی توفیق دی۔ وہ زار و قطار رونے لگا اور پکار اٹھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ نہ اسے اپنا مال یاد رہا، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑیاں، نہ بنگلے، نہ دوست، نہ بھائی بہن، صرف اور صرف اپنی اولاد یاد آئی۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے اور پاس بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی بھی آ گئی اور قریب بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کانپنے لگا اور کہنے لگا، میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی میرے بچوں کو پانی پلائے گا؟ کیا کوئی ان کے بھوکے پیٹ کو کھانا کھلائے گا؟ کیا کوئی ان کے ایمان اور دین کا سہارا بنے گا؟ پھر وہ اپنی بیوی کو وصیت کرنے لگا، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تم پر ایک احسان ہے، میرے بچوں کو قرآن سکھانا، ان کے دلوں میں اللہ کا نام بٹھانا، ان کو مسجد اور دین کی تعلیم دینا، ان کے لبوں سے کلمہ طیب نکلے تاکہ وہ میرے لیے قبر کی روشنی بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ الفاظ صرف ایک باپ کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پیغام تھے ہم سب کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ ایک قبر کے اندر ایک شخص کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ قبر جہنم کا گڈھا بنی ہوئی تھی، لیکن کچھ وقت بعد دوبارہ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہی قبر جنت کے باغوں میں بدل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں چھوڑ کر مرا تھا۔ بعد میں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے مسجد میں بٹھا دیا۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر پڑھا۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں جلاؤں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو مسجد اور قرآن سے جوڑ دے تو وہ ہماری قبروں کے لیے روشنی اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، موت کا وقت وہ وقت ہے جب روحیں پاؤں سے نکل کر اوپر کی طرف بڑھتی ہیں، دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہیں، اور انسان پہلی بار فرشتوں اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف فرشتہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا ہوتا ہے۔ اگر زندگی نیکیوں میں گزری ہو تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے اور قبر جنت سے باغ میں بدل جاتی ہے۔ اگر زندگی کی غفلت میں گزری ہو تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان ناکام ہو جاتا ہے اور قبر جہنم کا گڈھا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی قبروں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر نور سے بھر جائے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، ان کو نماز سکھائیے، ان کے دلوں میں مسجد کی محبت ڈالیے۔ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، لیکن اولاد کی دعائیں اور قرآن کی روشنی قبر کو منور کر دے گی۔ آج ایک عہد کیجیے کہ اپنی اولاد کو دین سے جوڑیں گے تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آخر میں میری سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو سن کر اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک یہ نصیحت پہنچائیں تاکہ یہ نیکی کا سلسلہ سب تک پہنچے۔ اور اب میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اے اللہ،
ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اہل و عیال اور بچوں میں برکت عطا فرما، ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کی قبریں منور ہوں اور جن پر تیرا خاص فضل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم